ایک لڑکی کی بدکاری کی دعوت ٹھکرا دی۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک عابد تھے جو کہ صدیق یعنی اول درجے کے ولی کے منصب پر فائز تھے۔ شان یہ تھی، خانقاہ پر بادشاہ حاضر ہو کر حاجت دریافت کرتا، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ منع فرما دیتے۔ اللہ پاک کی طرف سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت خانے پر انگور کی بیل لگی ہوئی تھی جو ہر روز ایک انوکھا انگور اگاتی تھی کہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کی طرف اپنا ہاتھ مبارک بڑھاتے تو اس میں سے پانی ابل پڑتا جسے آپ رحمۃ اللہ علیہ نوش فرما لیتے۔ ایک دن مغرب کے وقت ایک جوان لڑکی نے دروازے پر دستک دے کر کہا، اندھیرا ہو گیا ہے، میرا گھر کافی دور ہے، مجھے رات گزارنے کے لیے اجازت دے دیجیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ترس کھا کر اسے اپنی خانقاہ میں پناہ دے دی۔ رات جب گہری ہوئی تو وہ ایک دم گلے پڑ گئی کہ میرے ساتھ منہ کالا کرو، یہاں تک کہ معاذ اللہ عز و جل اس نے اپنے کپڑے اتار دیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً آنکھیں بند کر لی اور اس کو کپڑے پہننے کا حکم دیا، مگر وہ نہ مانی بلکہ برابر مطالبہ کرتی رہی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مضطرب ہو کر اپنے نفس سے پوچھا، اے نفس تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، خدا کی قسم میں تو اس نادر موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ فرمایا، تیرا ناز ہو، کیا تو میری عمر بھر کی عبادت ضائع کرنے کا امیدوار ہے؟ کیا تو طالب عذاب نار ہے؟ کیا تو دوزخ کے گندک کے لباس کا خواستگار ہے؟ کیا تو جہنم کے سانپوں اور بچھوؤں کا طلبگار ہے؟ یاد رکھ، زانی کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے گہرے غار میں جھونک دیا جائے گا، مگر اس بد نیت لڑکی کے ساتھ ساتھ نفس نے بھی اپنی تحریک برابر جاری رکھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نفس سے فرمایا، چل پہلے تجربہ کر لے کہ آیا تو دنیا کی معمولی آگ بھی برداشت کر سکتا ہے یا نہیں۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جلتے ہوئے چراغ پر ہاتھ رکھ دیا مگر وہ نہ جلا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جلال میں آ کر پکارا، اے آگ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو کیوں نہیں جلاتی؟ اس پر آگ نے پہلے انگوٹھا جلایا، پھر انگلیوں کو پگھلایا، حتیٰ کہ ہاتھ کا سارا پنجہ کھا گئی۔ یہ دردناک منظر دیکھ کر اس لڑکی پر ایک دم خوف طاری ہو گیا۔ اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ بلند ہو کر فضا کی پہنائیوں میں گم ہو گئی۔ وہ دھڑام سے گری اور اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اس کی برہنہ لاش پر چادر اڑا دی۔ صبح ہوتے ہی ابلیس نے چلا کر اعلان کیا، اس عابد نے فلاں بنت فلاں کے ساتھ رات کو زیادتی کر کے اس کو قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر وحشت اثر سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو کر سپاہیوں کے ساتھ عابد رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پر آ پہنچا۔ جب وہاں سے لڑکی کی برہنہ لاش برآمد ہو گئی تو عابد رحمۃ اللہ علیہ کے گلے میں زنجیر ڈال کر گھسیٹ کر باہر نکالا گیا اور پھر سپاہیوں نے خانقاہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ وہ عابد رحمۃ اللہ علیہ صبر شکیبائی کا دامن تھامے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنا جلا ہوا ہاتھ بھی کپڑے میں چھپائے رکھا اور کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ اس وقت دستور یہ تھا کہ زانی کو آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم سے عابد رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر آرا رکھ کر ان کے بدن کے 2 پڑ کالے کر دیے۔ عابد کی وفات ہو جانے کے بعد اللہ پاک نے اس عورت کو زندہ کیا اور اس نے ازتا ابتدا انتہا ساری رودات سنائی۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ سے کپڑا ہٹایا گیا تو لڑکی کے بیان کے مطابق واقعی وہ جلا ہوا تھا۔ اس کے بعد لڑکی حسب سابق پھر مردہ ہو گئی۔ حیرت انگیز حقیقت سن کر لوگوں کے سر عقیدت سے جھک گئے اور خوش نصیب عابد کی اس دردناک رحلت پر سبھی تعسف و حسرت کرنے لگے۔ جب ان کے لیے قبر کھودی گئی تو اس سے مشک و عنبر کی لپٹیں آنے لگی۔ جو ہی دونوں کے جنازے لائے گئے تو آسمان سے صدا آنے لگی، یعنی صبر کرو یہاں تک کہ ان پر فرشتے نماز جنازہ پڑھ لیں۔ تدفین کے بعد اللہ رب العالمین نے خوش نصیب عابد کی قبر پر چنبیلی کو اگایا۔ لوگوں نے مزار منور پر ایک کتبہ آویزہ پایا جس میں کچھ اس طرح مضمون تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ پاک کی طرف سے اپنے بندے اور ولی کی طرف میں نے اپنے فرشتوں کو جمع فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے خطبہ سنایا اور میں نے 50,000 دلہنوں کے ساتھ جنت الفردوس میں اس اپنے ولی کا نکاح فرمایا۔ میں اپنے فرما برداروں کو ایسے ہی انعاموں سے نوازتا ہوں۔